اب آئیے، سچائی اگر تڑپ سے خالی ہے تو وہ فلسفہ ہے، اور سچائی میں اگر تڑپ شامل ہے تو وہ شاعری ہے۔ ایسی شاعری جس میں تڑپ، اپنے دل کی تڑپ، قومی درد کی تڑپ، حالات حاضرہ کے مسائل کی تڑپ، لیکن ساری لفظیات جو ہیں وہ رومانی ہوں، ایسا لگے کہ جیسے خون دل میں قلم ڈبو کے شاعری کی گئی ہو۔ یا میں جناب اقبال اشرف سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ دیکھیے، جو آپ کہیں گے میں سناؤں گا۔ فی الحال یہ ہے کہ ایک جملہ ذہن میں آ رہا ہے، اگر اجازت ہو تو کہہ دوں۔ جتنے آغائی تھے جو سلمہ آغا کو سننے آئے تھے، جتنے آغائی تھے وہ سب چلے گئے، اور جتنے امروہوی ہیں وہ سب موجود ہیں۔ مجھے معاف کیجیے گا، گلوکار کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، مشاعرے میں شاعر کی حیثیت کی برابری نہیں کر سکتا، اور یہ امروہہ ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں کہی جاتی بات کہ یہ امروہہ ہے۔ یہ آج بھی ہم جب جاتے ہیں ہندوستان کے گوشے گوشے میں اور ہندوستان سے باہر بھی، تو آج بھی ہم سے لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ امروہہ کا کیا حال ہے، وہاں مشاعرے کس طرح کے ہوتے ہیں، کیا بھی ویسے ہی مشاعرے ہوتے ہیں جن کا تذکرہ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے یا ادبی کتابوں میں پڑھا ہے۔ تو میں ان سے بہت اعتماد اور فخر کے ساتھ یہی کہتا ہوں کہ میرا امروہہ کبھی نہیں بدلے گا۔ امروہہ ادب پروری اور شعر پروری کی ایک مثال ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مجھے اس نسبت پر ہمیشہ سے فخر تھا اور رہے گا۔ جناب پرویز علی، دیکھیے پرویز علی صاحب کی صدارت ہے اور محبوب علی صاحب کی سرپرستی، جناب وسیم بریلوی صاحب جو ہماری غزل اور گیت دونوں ہی اصناف کی آبرو ہیں، انور صاحب۔ ایک عجیب اتفاق یہ ہے کہ کل میں دیوبند میں تھا، جو جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی کا آبائی وطن ہے، اور آج وہ میرے آبائی وطن امروہہ میں ہے، تو حساب برابر ہو گیا۔ کچھ مصرے پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ مصرے یوں ہے کہ مدتوں بعد شہر امروہہ میں گزرتا ہوں تیری گلیوں سے، خود کو دوہرا رہی ہے پھر تاریخ، پھر یہ محسوس ہو رہا ہے مجھے۔ مدتوں بعد شہر امروہہ میں گزرتا ہوں تیری گلیوں سے، خود کو دوہرا رہی ہے پھر تاریخ، پھر یہ محسوس ہو رہا ہے مجھے۔ کچے پکے سے ان مکانوں کے کچھ در و بام مجھ سے پوچھیں گے، کچے پکے سے ان مکانوں کے کچھ در و بام مجھ سے پوچھیں گے، کتنی آنکھیں ہیں منتظر تیری، کیا ہوا تجھ کو یہ بتاتی نہیں، شہر در شہر گھومنے والے کیا تجھے گھر کی یاد آتی نہیں۔ کتنی آنکھیں ہیں منتظر تیری، کیا ہوا تجھ کو یہ بتاتی نہیں، شہر در شہر گھومنے والے کیا تجھے گھر کی یاد آتی نہیں۔ کچھ در و بام مجھ سے پوچھیں گے، اور پھر میں صدا صدا کی طرح تاب اظہار لا نہ پاؤں گا، بس یہ کہہ کر کہ لوٹ آؤں گا، دل ضمانت کے طور پر اپنا انہی گلیوں میں چھوڑ جاؤں گا۔ مدتوں بعد شہر امروہہ میں گزرتا ہوں تیری گلیوں سے۔ کچھ مصرے مجھے یہ بھی یاد آ رہے ہیں، 4-6 مصرے ہیں، یہ بھی سماعت فرما لیں اور تھوڑا سا اور جڑنے کی کوشش کریں۔ ویسے تو یہ رات کے آخری پہر میں جتنی بھی آپ کی شرکت ہے کافی ہے۔ اب یہاں سے
یہ جو رفتہ رفتہ کھسکنے کی تیاری ہو رہی ہے کچھ لوگوں کی یہ ادب کے خلاف ہے. جو لوگ آگے بیٹھتے ہیں انہیں قوت ارادی کا بھی مضبوط ہونا چاہیے اور ان کے مسانے بھی مضبوط ہونے چاہیے. تو یہ مناسب نہیں ہے. ہم پروفیسر وسیم بریلوی صاحب اور انور جلال پوری صاحب تک پہنچ رہے ہیں. میں پڑھتا ہوں، اگر آپ شریک ہیں واقعی تو پڑھتا ہوں کہ کہیں رہوں میں مگر میں ہر دم تیرے ہی بارے میں سوچتا ہوں. کہیں رہوں میں مگر میں ہر دم تیرے ہی بارے میں سوچتا ہوں. اے مصحفی کے دیار تجھ کو سلام میرا، اے مصحفی کے دیار تجھ کو سلام میرا. خیال آتا ہے جب بھی تیرا میں سوچتا ہوں، خیال آتا ہے جب بھی تیرا میں سوچتا ہوں. جہاں کی مٹی کی خوشبوئیں بھی غزل سرا ہوں، وہ کھیت کھلیان کیسے ہوں گے. میرے بزرگوں کی عظمتوں کے گواہ تھے جو، وہ در وہ دالان کیسے ہوں گے. میرے بزرگوں کی عظمتوں کے گواہ ہیں جو، وہ در و دالان کیسے ہوں گے. قیاس کرتا ہوں جب کبھی میں تو فخر ہوتا ہے مجھ کو اشہر. جہاں کے بچھو بھی بے ضرر ہوں وہاں کے انسان کیسے ہوں. بہت شکریہ. ایک غزل کے چند شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد ترنم سے کچھ خدمت کروں گا تھوڑی بہت آپ کی. ملاحظہ فرمائیں. عرض کرتا ہوں غزل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خواب پھر سے چمک اٹھا، کوئی زخم پھر سے ہرا ہوا. ملاحظہ فرمائیں. کوئی خواب پھر سے چمک اٹھا، کوئی زخم پھر سے ہرا ہوا. میں سمجھ رہا تھا وہ بے وفا میرے حافظے سے جدا ہوا. یہاں خوشبوؤں کی رفاقتیں نہ تجھے ملی نہ مجھے ملی. وہ چمن کے جس پہ غرور تھا نہ تیرا ہوا نہ میرا ہوا. وہ چمن کے جس پہ غرور تھا نہ تیرا ہوا نہ میرا ہوا. اور آزادی کے بعد کے حالات ہیں، اسے غزل بنا کے پیش کر رہا ہوں. وہ چمن کے جس پہ غرور تھا نہ تیرا ہوا نہ میرا ہوا. اسے کہیے وجہ سرور کیا ہو وراثتوں پہ غرور کیا. اسے کہیے وجہ سرور کیا ہو وراثتوں پہ غرور کیا. جو ڈگر ملی وہ لٹی ہوئی، جو دیا ملا وہ بجھا ہوا. جو ڈگر ملی وہ لٹی ہوئی، جو دیا ملا وہ بجھا ہوا. اور یہ شعر پڑھتا ہوں موجودہ صحافت کے حوالے سے کہ وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا. وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا. کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی، کہ قلم ملا تو بکا ہوا. کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی، کہ قلم ملا تو بکا ہوا. پڑھا نہیں میرے آبلوں کا لکھا ہوا. تیرے قافلے نے پڑھا نہیں میرے آبلوں کا لکھا ہوا. ترنم سے غزل پڑھتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. یار یہ تو میر تقی میر کے زمانے کے آدمی لگ رہے ہیں. بہرحال بڑی خطرناک سی غزل ہے اور میں ابھی ذرا سا محفوظ کر لوں خود کو، اس کے بعد سوچتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ غزل پڑھتا ہوں. دیکھیے سلسلہ ختم ہوا جلنے جلانے والا. سلسلہ ختم ہوا جلنے جلانے والا. سلسلہ ختم ہوا نیند اڑانے والا. کیا کر
پتھرانے کی خواہش نہ کرے، کیا کرے آنکھ جو پتھرانے کی خواہش نہ کرے، خواب ہو جائے اگر خواب دکھانے والا۔ دیکھیے صاحب غزل پڑھی جا رہی ہے، اس میں کیش پیمنٹ ہونا چاہیے، یہ کوئی چکر نہیں ہے، کل سمجھ لیں گے پرسوں سمجھ لیں گے، ہمیں یہی دے دو یار جو ہمارا ہے۔ خواب ہو جائے اگر خواب دکھانے والا، اور یہ شعر بھی امروہہ کے حوالے سے پڑھتا ہوں۔ یاد آتا ہے کہ میں خود سے یہیں بچھڑا تھا، کچھ رد عمل ہونا چاہیے اس میں۔ یاد آتا ہے کہ میں خود سے یہیں بچھڑا تھا، یہی رستہ ہے تیرے شہر کو جانے والا، یہی رستہ ہے تیرے شہر کو جانے والا۔ اے ہوا اس سے یہ کہنا کہ سلامت ہے ابھی، اے ہوا اس سے یہ کہنا کہ سلامت ہے ابھی، تیرے پھولوں کو کتابوں میں چھپانے والا، تیرے پھولوں کو کتابوں میں چھپانے والا۔ اور یہ ہمارا موجودہ معاشرہ ہے، اس کی ایک تصویر میں پیش کرتا ہوں۔ اگر یہ پانی کی بوتلوں کی لپکم لپکائی ختم ہو گئی ہو تو میں شعر پڑھوں۔ آئی پی ایل کی جو ٹیمیں ہیں نا فرنچائزی، انہیں امروہہ ضرور آنا چاہیے، بہت اچھے فیلڈر ہیں یہاں، بوتلیں ایسی لپک رہے ہیں کہ شاید دھونی نے بھی کوئی کیچ ایسا نہیں دیا ہوگا زندگی میں۔ تیرے پھول جی اس کو لپک کے دکھائیے، تیرے پھولوں کو کتابوں میں چھپانے والا، سبھی اپنے، یہ موجودہ معاشرہ ہے ہمارا، سبھی اپنے نظر آتے ہیں بظاہر لیکن، سبھی اپنے نظر آتے ہیں بظاہر لیکن، روٹھنے والا ہے کوئی نہ منانے والا، روٹھنے والا ہے کوئی نہ منانے والا، لے گئی دور بہت دور ہوائیں جس کو۔ آئیے اقبال بھائی، لوگوں کی بڑی خواہش ہے، آئیے تشریف لائیے۔ یہ ہمارے بھائی صاحب جو ہیں، یہ سلمہ آغا سے تو کوئی گیت پڑھوا نہیں سکے، یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کمی پوری کر دوں۔ محبت ہے، یہ تو خیر ایک جملے بازی ہو رہی ہے بلا وجہ، تو کچھ غزلوں کے لیے کیا پتہ نہیں کیا لکھا ہے، خیر چلیے۔ تو ایک غزل جس کے لیے پرویز علی صاحب کا حکم ہے، ظاہر ہے کہ وہ آپ یہاں نوجوان دلوں کی دھڑکن ہے اور سیاسی حوالے سے امروہہ کا مستقبل بھی ہے انشاءاللہ، تو یہ ان کی فرمائش پر میں یا کہنا چاہیے حکم پر پڑھ رہا ہوں غزل، آپ اجازت دیں مجھے۔
یہ جگنوں کی قیادت میں چلنے والے لوگ. دیکھیے اسی خاک سے اٹھا ہوا ایک ذرہ ہوں، بڑا نوازا ہے اللہ نے، اس میں آپ کی دعاؤں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. تو یہ غزل بہت پسند کی گئی اس ناچیز کی، لیکن اس کی اصل پذیرائی تب مانی جائے گی جب میرا وطن، میرا دیار مجھے نواز دے گا اس غزل پر. یہ جگنوں کی قیادت میں چلنے والے لوگ، یہ جگنوں کی قیادت میں چلنے والے لوگ تھے کل چراغ کی مانند جلنے والے لوگ، تھے کل چراغ کی مانند جلنے والے لوگ. ہمیں بھی وقت نے پتھر صفت بنا ڈالا. ملاحظہ فرمائیں اور اپنے رد عمل کا اظہار کرتے رہیں تاکہ شاعر کو حوصلہ رہے. ہمیں بھی وقت نے پتھر صفت بنا ڈالا، ہم ہی تھے موم کی صورت پگھلنے والے لوگ، ہم ہی تھے موم کی صورت پگھلنے والے لوگ. اور یہ شعر پڑھتا ہوں اپنے ماضی یعنی آپ کے ماضی کے حوالے سے کہ سمٹ کے رہ گئے ماضی کی داستانوں تک، سمٹ کے رہ گئے ماضی کی داستانوں تک. حدود ذات سے آگے نکلنے والے لوگ، حدود ذات سے. کیا میں اچھی غزل نہیں پڑھ رہا؟ مجھے معلوم ہونا چاہیے یہ شاعر کی فطری کمزوری ہوا کرتی ہے. اسے اگر ایسا لگے کہ میں چہرہ میں اذان دے رہا ہوں تو وہ سوچتا ہے کہ یار لوٹ جاؤ، بہتر یہ ہے. لیکن یہ روایت ہی نہیں، کہاں چلے گئے پانی پہ چلنے والے